الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات میں ذکر فرمائی. ان آیات کا مختصراً ترجمہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کی طرف اور اس کے مفہوم میں جو خاص واقعہ ہے اس کی طرف پڑھیں گے مختصراً. والسماء ذات البروج، اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی آسمان کی جو بروج والا ہے. برج اردو میں بھی کہتے ہیں مضبوط قلعے کے جو چوکیاں بنی ہوتی ہیں ان کو. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم. بعض مفسرین نے ایسا فرمایا کہ وشاہدین سے مراد جمعے کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، اور دیگر تفسیرات بھی فرمائی. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے، قتل کر دیے گئے، برباد ہو گئے. النار ذات الوقود، اس آگ والے جس میں بڑا ایندھن تھا. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنین کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا ان کی نظروں کے سامنے تھا. وما نقموا منہم، اس آیت کا ذرا ترجمہ غور سے سنیں کیونکہ یہ اہم وہ آیت ہے جس کا مفہوم آج بتانے لگے ہیں. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان ایمان والوں سے کافروں نے بدلہ صرف اس وجہ سے لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، اس اللہ پر جو بہت زبردست اقتدار والا ہے اور جو بہت زیادہ قابل تعریف ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں سے ہمیشہ کفار نے کس چیز کا بدلہ لیا، کس چیز کی دشمنی نکالی. انہوں نے دشمنی اس چیز کی نکالی کہ یہ ایمان والے مسلمان مومن یہ اللہ پر ایمان کیوں لے کر آئے، یہ اللہ کا انکار کیوں نہیں کرتے. اس وجہ سے مسلمانوں اور ایمان والوں کے خلاف نفرتیں، دشمنی، ان کو تکلیف دینے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. ان آیات کے اندر جس واقعے کی طرف مفسرین فرماتے اشارہ ہے وہ واقعہ بروج کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. احادیث میں بھی مختصراً ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ جو امتیں تھیں اس میں سے ایک امت کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. وہ بادشاہ اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کام جادو کے زور پر کرواتا تھا. اس کے پاس ایک بہت مضبوط جادوگر تھا جس سے وہ جادو کرواتا اور جادو کے زور پہ بڑے بڑے فیصلے کرواتا، بڑے بڑے کام کرواتا. اب جب وہ جادوگر بالکل بوڑھا ہو گیا اور بالکل اب یوں تھا کہ مرنے کے قریب ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کوئی مجھے سمجھدار اور تیز ترار کوئی اس طرح کا نوجوان لڑکا دو جس کو میں اپنا سارا جادو سکھا دوں.
میں اس کو جادو سکھاؤں گا، کالا علم سکھاؤں گا، سحری علم سکھاؤں گا، جادو سکھا کے اس کو میں مضبوط بنا دوں گا، میرے مرنے کے بعد آپ پھر اس سے کام لیا کرنا، کیونکہ سلطنت کے تو سارے بڑے کام اور اپنی مرضی کے مطابق وہ جادو کے ذریعے کام کرواتا تھا جو بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اس کام کے لیے لوگوں میں تلاش کیا تو ایک بڑا ذہین لڑکا اس کو ملا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کا انتخاب کیا کہ یہ لڑکا صحیح جادو سیکھے گا اور بعد میں پوری زندگی میرے کام آئے گا۔ تو اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ فلاں جگہ پہ جو محل بنا ہوا ہے باقاعدہ جادوگر کا، بہت اعزاز و اکرام سے اس جادوگر کو رکھا ہوا تھا، اس کی ہزاروں کتابیں، اس کا بہترین بڑا گھر، اس کے ملازمین، اس کے نوکر چاکر، بہت بڑا محل بنا کے دیا ہوا۔ تو اس نوجوان لڑکے کو کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی کلاس آج سے شروع ہوئی کہ آپ نے روز جادوگر کے پاس جانا ہے، اس سے جادو سیکھنا ہے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ جانے لگا تو رستے میں اس کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ اس دور میں، اس سلطنت میں، بادشاہ میں جو صحیح مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یعنی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ راہ حق والا تھا۔ تو اس دور کے جو صحیح لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہدایات پر عمل کرتے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، اور اللہ رب العزت ان کو مرنے کے بعد جنت عطا فرماتے۔ جس طرح اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی کتاب تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے راہ حق پر ہوتے تھے۔ تو رستے میں جہاں سے وہ بچہ جنگل سے، پہاڑ سے ہوتا ہوا جاتا تھا، تو وہاں پر ایک غار تھی۔ اس غار کے اندر ایک بزرگ چھپ کر رہتے تھے، اور وہ چھپ کر کیوں رہتے تھے کہ اگر وہ واضح ہو جائیں تو بادشاہ ان کو قتل کروا دے گا، کیونکہ بادشاہ تو کافر تھا، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس لڑکے کا قصہ مختصر یہ کہ اس لڑکے کا ایک دفعہ کہیں جاتے جاتے دل چاہا، غار کے اندر چلا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی خرگوش تھا، اس کو بچہ تھا، پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، تو خرگوش اللہ کی طرف سے بھاگتے بھاگتے اس غار میں لے گیا۔ اب غار کے اندر یہ لڑکا بھی پیچھے گیا تو اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، حیرت سے دیکھا کتابیں ہیں، بزرگ ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ بزرگ مجھ سے کچھ باتیں کریں۔ تو جس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو دین پڑھا ہوا اس کو عالم کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جو دین پڑھا ہوا جو ان کے علماء ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، راہب۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ راہب تھے۔ اس جادو سیکھنے والے لڑکے نے بزرگ کے پاس کچھ ٹائم گزارا، اس کو بڑا سکون ملا۔ اس بزرگ نے اس بچے کو دین کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، جادو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جادو شیطانی چیز ہے، جادو بیکار کی چیز ہے، اس کو سمجھایا لڑکے کو باتیں بڑی اچھی لگی۔ اب کیا ہوتا، روز بچہ ادھر بزرگ کے پاس جاتا، ایک دو دن چھوڑ کے روز بزرگ کے پاس جاتا، ان سے دین سیکھتا کہ اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کے ماننے والے بننے، اور آگے جاتا جادوگر کے پاس، کیونکہ بادشاہ نے لازم کیا ہوا تھا، جادوگر کے پاس جاتا تو جادو سیکھتا، دونوں چیزیں سیکھ رہا ہے، جادو بھی سیکھ رہا ہے، دین بھی سیکھ رہا ہے، اور بچہ خود ذہن میں پریشان ہے کہ مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، اور مجبوراً بادشاہ سے مجبور ہو کے مجھے جادوگر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، اس کے سب لوگ مانتے ہیں، پورا ملک مانتا ہے جادو کی، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اب پریشان ہے بچہ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ایک دن ایک معجزہ ہوا، جس رستے سے گزر کر جاتے تھے، پہاڑی رستہ، آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا پہاڑی رستہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر بھی پہاڑ، نیچے بھی پہاڑ، بیچ میں رستہ بنا ہوا، اگر وہاں پہ کوئی پتھر آ کر گر جائے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں گزر سکتے۔ شہر میں تو یہ نا سپر ہائی وے بند ہوگا، ہم سائڈ سے گزر کے چلے جائیں گے، گاڑی سائڈ سے گزار لیں گے، پیدل کر کے چلے جائیں گے، مگر پہاڑ میں اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ بچہ وہاں سے جا رہا ہے،
سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بچہ جادو سیکھتا ہے اور فلاں بڑے جادوگر کے مرنے کے بعد یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جادوگر ہوگا۔ تو اتنے میں وہ بچہ وہاں پہ آیا، اس نے دیکھا لوگ جمع ہیں، اور بچے نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جو جانور ہے اس نے آ کر رستے میں کھڑا ہوا ہے، رستہ روکا ہوا، نہ آگے جاتا ہے، نہ پیچھے، نہ نیچے، نہ اوپر، ہم پریشان گزر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ رستہ اس نے بند کیا ہوا ہے، کافی ٹائم ہو گیا۔ بچے سے کہا لوگوں نے کہ آپ جادو سیکھتے ہو؟ لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار راہب کے پاس بھی جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جادو سیکھتے ہو، ہمارے ملک کے سب سے بڑے جادوگر کے آپ شاگرد ہو، تو آپ اپنا جادو استعمال کر کے اس جانور کو ہٹاؤ۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج فیصلے کا وقت آ گیا، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو راہب عالم ہیں، اگر وہ راہ حق پر ہیں جو میرا دل کہتا ہے، تو میں ان کا نام لے کر اس کو ہٹاتا ہوں، اگر جادوگر راہ حق پر ہے تو میں اس کا نام لے کر ہٹاتا ہوں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ میں پتھر اٹھا کر مار رہا ہوں، اگر تجھے جادوگر سے زیادہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے راہب اور یہ دین حق پر ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، یہ سچے ہیں، تو اس پتھر کے مارنے سے اس جانور کو ہٹا دیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا اللہ کا نام لے کر، جیسا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے راہب سکھاتے تھے۔ تو اس پتھر کے بڑا جانور ہے، بہت بڑا جانور، خطرناک خوفناک جانور ہے، اور اس معمولی سے پتھر سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس معمولی سے پتھر سے اس جانور کو ظاہری آنکھوں سے کچھ نہیں ہونا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نام کی برکت اللہ نے اس لڑکے کے اوپر واضح کرنا تھا کہ دین حق جو ہے وہ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور جادوگر جو ہے وہ کافروں کا رستہ ہے۔ اس نے پتھر مارا، پتھر جانور کو لگا، جانور مرا اور لڑکتا ہوا نیچے گر گیا۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، بولے او ہو، آج ہمارا جادوگر لڑکا جیت گیا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ جادوگر لڑکا جیت گیا۔ اب اس لڑکے کے دل کے اندر بات آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ دین حق ہے، جادو کا رستہ غلط ہے۔ اس نے لوگوں کو سب کو جمع کیا، اس نے کہا کہ لوگوں، میں دین بھی سیکھتا ہوں، میں جادو بھی سیکھتا ہوں، آج میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ آپ فیصلہ کریں، جادو صحیح ہے یا یہ دین کا رستہ صحیح ہے۔ میں نے یہ کہہ کر پتھر مارا، اللہ رب العزت نے اپنے نام کی برکت سے اس جانور کو گرا دیا ہے، جادو سے نہیں گرا ہے۔ اب آج سے تم لوگوں نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، توحید کے اوپر آنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے، جادو کا رستہ غلط ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہو گے جیسے ہم ویسا مانیں گے۔ اس کے بعد ہی لڑکا مشہور ہونے لگا، یہ بات تو لوگوں میں پھیلنے لگی، لڑکا مشہور ہونے لگا۔ ایک نابینا بندہ آیا، نابینے بندے نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہو جادو کا رستہ غلط ہے، جادو صحیح نہیں ہے، اللہ کا رستہ صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو آئے نبی ان کا رستہ صحیح ہے، جو دین آپ سکھاتے ہو وہ صحیح ہے، تو میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ آنکھیں ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کرو، جادو کے زور پہ تو آپ کہتے ہو نا نہیں ہو سکتا، آپ کہتے ہو اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ اللہ سے یہ دعا کرو کہ میری آنکھیں لوٹا دے۔ اس نے سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، دیکھو میں اللہ کا نام لوں گا، یہ جادو کے زور پہ نہیں ہو رہا، میں اللہ کا نام لوں گا۔ اس نوجوان لڑکے نے اللہ کا نام لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا رستہ حق والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے وہ حق والی ہے، تو اپنے نام کی برکت سے، توحید کی برکت سے اس نابینے شخص کو آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں دے دی، بینائی دے دی۔ پھر لوگوں نے نعرہ لگایا اور لوگوں کو ایمان کی حرارت محسوس ہوئی اور لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کر لیے کیونکہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے تھے نا، اپنی آنکھوں سے کہ یہ لڑکا ہے، یہ جادو بھی سیکھتا ہے، سب سے ٹاپ کلاس کا جادو سیکھ رہا ہے، اور سب سے اعلیٰ قسم کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ لڑکا بتا رہا ہے۔ اگر سونار کے پاس مثال کے طور پہ ہم جائیں، ایک عام بندہ ہے، میں عام بندہ ہوں،
میں کوئی سونے جیسی چیز آپ لے کر آئیں، میں بولوں نہیں یہ سونا نہیں ہے، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ بولیں گے مولوی صاحب تو سونار نہیں ہے، مولوی صاحب کو کیا پتہ کہ یہ سونا ہے یا نہیں ہے، یہ ہیرا ہے یا نہیں ہے۔ آپ لے کر جاتے ہیں صدر میں مارکیٹ کے اندر کسی سونار کے پاس جو بڑی سونے کی دکان ہو، آپ اس کو بولیں گے حاجی صاحب یہ بتاؤ یہ سونا ہے یا نہیں ہے، وہ بولے گا سونا ہے، آپ لوگ یقین کر لیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ بولے گا نہیں یہ سونا نہیں ہے، یہ پتھر ہے، بس ظاہری شکل اس کی سونے والی ہے لیکن یہ حقیقت میں پتھر ہے، 5 روپے کا بھی نہیں ہے، آپ یقین کرو کہ باہر نکل کے پھینک دو گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح وہ لڑکا اب دونوں چیزوں کا جاننے والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے راہب عالم دین سے دین بھی سیکھ رہا ہے، جادوگر سے جادو بھی سیکھ رہا ہے۔ تو اب جب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جادو کا زور نہیں چلتا، اصل چیز اللہ کی طاقت ہے، تو اب لوگ اس کی بات مان کر ایمان قبول کر رہے ہیں۔ یہ بات مشہور ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اتنی لمبی محنت کی جادو کے اوپر، میں نے اتنی لمبی محنت کر کے اپنی پوری سلطنت بادشاہی اور یہ جادو کے زور میں نے قائم کی ہے، میرا جادوگر اتنا کام کرتا ہے، یہ لڑکے کو میں نے جادو سیکھنے پہ لگایا اور یہ دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے، یہ کیسی الٹی بات ہو گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے نوجوان لڑکے کو بھی بلایا، جو راہب اس غار کے اندر تھے جو اس لڑکے کو دین سکھاتے تھے ان کو بھی بلایا، اس نابینے کو بھی بلا لیا اور ان سے کہا کہ اپنا دین حق چھوڑ دو، یہ جو تم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو یہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کر دو، ہم تو اللہ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے اپنی ساری سلطنت کے سامنے، اپنی بادشاہی کے سامنے اس راہب عالم دین کو اور اس نابینا کو جس کو اللہ نے اپنی طاقت سے اور وحدہ لا شریک ہونے کی برکت سے آنکھیں عطا فرمائی تھی، ان دونوں کو اس نے قتل کروایا اور آرے سے چیر کر قتل کروایا۔ کتنی دردناک موت تھی، لیکن یہ لڑکا پھر بھی باز نہیں آیا، اس نے کہا میں اللہ کی دعوت دوں گا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اب دین پر آ گیا ہوں، جو دین حق پر تھا اس وقت میں اب اس پر آ گیا ہوں، میں اب اللہ کی دعوت دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسی عبرتناک موت دوں گا تجھے کہ تو اور تیری پوری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے کر جاؤ فلاں اونچے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، پہاڑ سے اس کو جا کر نیچے دھکا دو، نیچے گرے گا، اس کا سر پھٹ جائے گا، بالکل بوٹیاں ساری الگ ہو جائیں گی، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا، پھر سب لوگ میری مانیں گے اور جادو کی مانیں گے۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ نے ادھر پہاڑ پر بھیجا۔ اب سب لوگ حیران ہیں نا کہ بادشاہ جادوگر جیتتا ہے یا ایمان والا لڑکا جیتتا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان کو لے کر گئے سارے فوجی پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ سے لے جا کر نیچے پھینکنے کا جس لیے انہوں نے ارادہ کیا، اللہ کی قدرت ایسی زور کی، اللہ نے ہوا چلائی، زلزلہ آیا کہ سارے کے سارے فوجی مر گئے، جتنے وہ لے کر گئے تھے بادشاہ کے ماننے والے، وہ نوجوان لڑکا بچ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کو بچا لیا، وہ لڑکا واپس چلتا ہوا پہاڑ سے آیا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے نعرہ لگایا، لوگوں کا ایمان بڑھا کہ یہ لڑکا ایمان پر ہے، کہ یہ ایمان کے اوپر ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا۔ جادوگر ناکام ہو گیا، واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو، بادشاہ بھی حیران ہوا، بادشاہ نے کہا یہ کس طرح بچ کے آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنے فوجیوں کے ساتھ بھیجا کہ کشتی کے اندر لے کر جاؤ، اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ، سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کے موٹی سی چٹان کے ساتھ اس کو باندھو اور سمندر کے اندر پھینک دو تاکہ اس کا قصہ ختم ہو جائے، جادو جیت جائے اور اللہ کی وحدانیت نعوذ باللہ ہار جائے۔ پھر اس طرح بھیجا، سمندر کے اندر گئے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، پھر ہوا تیز چلائی، سمندر کے اندر طوفان آیا، سب مر گئے اس کو لے جانے والے اور وہ لڑکا واپس بچ کر آ گئے۔ پھر لوگوں نے نعرہ لگایا اور لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سچی ہے اور جادو کا رستہ جھوٹا ہے۔ یہ لڑکا پھر آ گیا، اب بادشاہ بھی پریشان، اس کے سارے وزیر بھی پریشان، مارے کس طرح اس کو، یہ تو جہاں بھیجتے ہیں لڑکا بچ کر آ جاتا ہے، کس طرح مارے اس کو۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت جیتتی جا رہی ہے اور جادو کا رستہ ہارتا جا رہا ہے۔ پھر لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا رستہ آسان کر دیتا ہوں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، بہت آسان طریقہ ہے، آپ سارے لوگوں کو جمع کرو، بڑا سارا اسٹیڈیم کے اندر ایک تخت سجاؤ، اس تخت کے اوپر مجھے سولی کے اوپر لٹکاؤ،
پھر اونچی آواز سے کہو کہ میں اللہ کا نام لے کر، اس رب کا نام لے کر جس رب کو یہ لڑکا مانتا ہے، جس رب کی عبادت کرتا ہے، اس لڑکے کے رب کا نام لے کر تیر مارو، وہ تیر مجھے لگے جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بڑا آسان طریقہ، سارے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کی وحدانیت نے جیتنا تھا، اللہ نے کیا اس کا انتظام کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، بڑا اسٹیج سجایا اور اس نے لڑکے کو سولی پر لٹکا کے کھڑا کر کے دور سب لوگوں کے سامنے تیر مارا۔ مگر بادشاہ نے ہوشیاری کیا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تیر مارا۔ اللہ کی قدرت کہ تیر گیا، لڑکے کو نہیں لگا، ٹوٹ کر نیچے گر گیا، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ بادشاہ نے کہا لڑکا اب سچ بولتا ہے، مجھے اس کو مارنے کا وہی ایک طریقہ ہے کہ میں اس کے رب کا نام لوں۔ پھر بادشاہ نے یہ نام لیا کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر یہ تیر چلاتا ہوں، جس رب کو یہ لڑکا مانتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اور تیر مارا۔ وہ تیر جا کے سیدھا لڑکے کو لگا اور لڑکا شہید ہو گیا جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ جو اپنا جادو کا زور آج تک چلاتا تھا وہ جادو سچا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک سچے ہیں، اس کی دعوت سچی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، جس اللہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ ایک اللہ سچا ہے۔ اس تیر کے لگنے سے اور لڑکے کی شہادت سے سارے لوگوں نے، ادھر اکثریت نے ایمان قبول کر لیا، سب نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر آتے ہیں، ہم سیدھے راستے کے اوپر آتے ہیں، ہم جادو سے توبہ کرتے ہیں۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، میں تو ایک ایمان والے کو مارنا چاہ رہا تھا، ادھر تو سب کے سب ایمان لے کر آ گئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، جس طرح کہتے ہیں نا بلی جب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب اس کے اوپر کتے چاروں طرف سے آ جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ غصے کے اندر آ جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے، دوسرے لوگ دیکھیں گے وہ بولیں گے بے وقوف ہے۔ اسی طرح بادشاہ اس غصے کے اندر پاگل سا ہو گیا، اس نے کہا کیا کہا، جتنے لوگ ایمان لے کر آئیں سب کو زندہ جلا دو، سب کو زندہ جلا دو۔ اتنے لوگ اس کی سلطنت کے اندر ایمان لے کر آ گئے، لیکن بادشاہ نے کیا کہا سب کو زندہ جلا دو۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے فوجیوں کو حکم دیا، بڑی بڑی جو اس کی شاہراہیں تھی، روڈیں تھی، اس کے چاروں طرف ادھر ادھر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، بہت بڑے بڑے کھڈے کروائے، کھڈے کے اندر پھر ایندھن ڈالا، بڑی بڑی آگ لگائی، اور اس آگ کے اندر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو جادو کی مانے گا، جادوگر کی مانے گا، اس بادشاہ کو مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا، جو اللہ کو مانے گا، اس وحدہ لا شریک کو مانے گا، ایمان لے کر آئے گا، اس کو اس آگ کے اندر جلا دیا جائے گا۔ یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد جو جو اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، لڑکے کو دیکھ کر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، ان سب کو پکڑ پکڑ کے آگ کے اندر پھینکا پھینکا پھینکا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا، جو سورہ بروج کی میں نے آیات ذکر فرمائی۔ میں ابھی آخر میں پھر وہ ترجمہ کرتا ہوں اپنا قصہ مختصر کر کے، کہ ایمان والوں کو سب کو پکڑ پکڑ کے خندقوں کے اندر ڈال کے زندہ جلا دیا بادشاہ نے۔ اتنے میں کیا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے، ایمان مرد عورتیں بوڑھے بچے سب لے کر آئے تھے، تو ایک عورت آتی ہے جس کے گود میں بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ ہے۔ سب آگ کے اندر چھلانگ لگائے جا رہے ہیں، لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے بادشاہ والے دھکا دے رہے ہیں آگ کے اندر۔ یہ عورت کی باری آئی تو عورت اگر خود ایمان والی تھی اس نے چھلانگ لگانے کا سوچا، لیکن اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، اس کا دل چھوٹا ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو ایمان کے اوپر آگ میں چھلانگ لگا دیتی، میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ چھوٹا معصوم بچہ بھی جلے گا۔ ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہاں پہ کمزور ہو گئی ماں، ایمان کے اعتبار سے نہیں، بچے کے اعتبار سے، کہ بچے کو میں ساتھ میں لے کر آگ میں چھلانگ لگاؤں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس معصوم بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ ماں پریشان کیوں ہوتی ہو، آگ میں چھلانگ لگاؤ، وہ سامنے جنت کے اندر فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اس معصوم بچے سے بلوایا۔ اس دنیا کے اندر 3 یا 4 بچے اپنے بچپنے کے اندر بولے ہیں، اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کبھی ان کا واقعہ ہوگا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ماں کی گود کے اندر دودھ پیتے بچے تھے، حضرت مریم کی گود کے اندر، تب وہ بولے تھے۔
اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جب عورتوں نے تہمت لگائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے غلط نیت اور ارادہ کیا تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ کوئی ثبوت دو، تو ایک معصوم بچے نے گواہی دی تھی تو اس کی گواہی مانی گئی تھی، وہ معصوم بچہ بولا تھا۔ تیسرا بچہ یہ تھا جو واقعہ بروج کے اندر، جو اصحاب الاخدود کے اندر جو واقعہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ عورت کا جب چھلانگ لگانے کا موقع آیا، اس وقت معصوم بچہ بولا تھا کہ ماں آپ آگ کے اندر چھلانگ لگانے سے گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہو چکے ہیں، آپ آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ، جنت اور فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ ماں کا دل بہت بڑا ہوا، اس نے اس بچے سمیت اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ بعد میں پھر تباہی آئی، وہ بادشاہ ہلاک ہوا، جادوگر ہلاک ہوئے، ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح ایمان کو پھیلایا۔ ایک راہب سے وہ بچے نے ایمان قبول کیا، پھر وہاں سے پوری سلطنت کے اندر پھیرا، وہ ایمان پھیلا۔ تو اس آیت کے اندر وہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اس بادشاہ والوں نے، ان کفار نے ایمان والوں سے کس چیز کا بدلہ لیا، کس چیز کا انتقام لیا، صرف اس چیز کا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے، اس اللہ پر جو بہت زبردست ہے، جو بڑے اقتدار والا ہے، جو بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس دور میں بھی ہمیں توحید کے اوپر قائم رہنے والا بنائے۔ میں نے پچھلے کچھ درسوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے ذہنوں سے یہ نکالیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ہمیں بچہ فلانے مزار پہ جانے سے ملے گا، یا فلانی چیز سے ملے گا، یا فلانے کام کرنے سے ملے گا، یا یوں ہوگا، بارش فلاں برسائے گا۔ نہیں، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں اتنی مضبوطی سے آ جائے کہ ہم حقیقی طور پہ توحید والے ہو جائیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کوئی ہمارے ایمان کو ذرہ برابر ٹس سے مس نہ کر سکے، ہم مضبوط ایمان والے ہوں۔ جس طرح اس واقعے کے اندر سارے ایمان والے کے سامنے آگ جل رہی ہے، آگ کے اندر چھلانگ لگا رہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہے، بادشاہ اس کو تیر مار رہا ہے مگر وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہا، سامنے موت ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔